نصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور گزشتہ کئی ہفتوں سے سلسلہ چل رہا ہے بیعت سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں، لیکن آج اس موضوع سے ذرا ہٹ کے گفتگو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کل دعا کے دوران ایک خاتون نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تقدیر، تدبیر اور جبر، ان پہ انہیں فوری طور پہ کچھ معلومات درکار ہیں. چونکہ دعا کے دوران اتنا وقت نہیں ہوتا کہ تفصیلی بات چیت ہو سکے، کیونکہ دوسرے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے یہ گزارش کی تھی کہ کل صبح اگر وہ تشریف لے آئیں تو میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں بیان کر دوں گا، لیکن اس میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ معلومات مکمل ہیں یا کوئی عالمانہ معلومات ہوں گی. جو کچھ مجھے معلوم ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. گزشتہ کسی موقع پر میں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کیا تھا کہ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ انسان مجبور محض ہے. رب تعالیٰ قادر مطلق ہے اور اس نے انسان کو اپنا نائب بنا کے زمین پر اتارا ہے. انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں بھی جو اعلی افسر ہے، جو آدمی اس کا نمبر 2 ہے، اس کا جانشین ہے، وہ کبھی کلیتاً بے اختیار نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی صاحب ڈائریکٹر جنرل ہیں اور اس کے نمبر 2 جوائنٹ ڈائریکٹر جنرل ہیں یا ڈائریکٹر ہے کوئی، تو ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈائریکٹر جنرل کے پاس تو اس ڈپارٹمنٹ سے متعلق کلی اختیارات ہوتے ہیں یقیناً، اور اس کے حکم کے مطابق ہی ڈپارٹمنٹ چلتا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈائریکٹر جنرل اپنے نمبر 2 کو، ڈائریکٹر کو کچھ اختیارات تفویض کر دیتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے ان اختیارات کو ایکسرسائز کرنے میں. لیکن جہاں کہیں ڈائریکٹر جنرل یہ محسوس کرے کہ وہ ڈائریکٹر یا تو اپنا نقصان کر لے گا اپنے فیصلے کے ذریعے سے، یا ڈپارٹمنٹ کو کوئی نقصان ہو جائے گا، تو فوری طور پہ وہ انٹروین کر لیتا ہے اور اس کے جاری کردہ احکامات کو کینسل کر کے اوور رول کر جاتا ہے اپنے اختیارات کے ذریعے سے. تو یہ تو انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں ہے. تو بے نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ سسٹم ہے کہ وہ قادر مطلق ہے، لیکن اس نے انسان کو کافی حد تک اختیارات دیے ہیں. کئی موقعوں پر میں نے عرض کیا کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے انسان کو فریڈم آف تھاٹ دی ہے کہ جو چاہے وہ سوچتا رہے، اس پر کوئی قدغن نہیں لگاتا اللہ. یہ ایک آزادی حاصل ہے، فریڈم آف تھاٹ اس کو حاصل ہے. یہ پھر رب تعالیٰ نے اسے فریڈم آف ڈیسیشن عطا فرمائی کہ اگر کوئی شخص یہ فیصلہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ جلتی آگ میں چھلانگ لگا دے گا، فیصلہ کر لے. اس کو فیصلے سے رب تعالیٰ منع کرنے نہیں آئے گا، نہ کوئی فرشتہ آئے گا یہ کہنے کہ یہ فیصلہ نہ کرو. وہ اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف تھاٹ عطا فرمائی ہے انسان کو، اور فریڈم آف ڈیسیشن بھی عطا فرمائی ہے. اس کے بعد ہے تیسری چیز جو وہ ہے فریڈم آف ایکشن. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے کہ اسے کنویں میں چھلانگ لگا لینا چاہیے، آزاد ہے، کوئی فرشتہ منع کرنے نہیں آتا. پھر وہ اس سے ایک قدم آگے جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں کنویں میں چھلانگ لگا دوں گا،
آزاد ہے، ضرور فیصلہ کر لے، کوئی فرشتہ نہیں آئے گا اسے منع کرنے. اور اس کے بعد اسی طرح وہ پھر اس فیصلے کو اگر عملی جامہ پہنا دے اور کنویں میں چھلانگ لگا دے تو لگاتے وقت اسے کوئی فرشتہ روکنے نہیں آئے گا. لیکن اس سے آگے رب تعالیٰ کی ویٹو پاور شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا یہ چھلانگ لگانا اگر اللہ تعالیٰ کے اوور آل اسکیم آف میٹرز میں کہیں فٹ ہو رہی ہے، یا وہ وقت مقررہ اس کا وہی ہے جس پر اس نے چھلانگ لگائی ہے جب اسے مرنا ہے، اور اس کا طریقہ موت جو اللہ نے مقرر کیا اگر وہ چھلانگ لگانے سے ہے، اور جو مقام ہے اس کی موت کا وہ کنواں ہے، وہ تو اس چھلانگ کے نتیجے میں مر جائے گا، ورنہ اس کو تقدیر بچا لے گی. اب یہ 3 جگہوں پر اس کو آزادی ہے، چوتھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جا کے اپنے ویٹو پاور استعمال کر لی اور اس کی اس کوشش کو ناکام کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب کو جو اسے زمین پر جسے نائب بنا کے بھیجا، اسے پہلی تو یہ 3 آزادیاں عطا فرمائی ہیں، یہ 3 اختیارات عطا فرمائے: فریڈم آف تھاٹ، فریڈم آف ڈیسیشن اینڈ فریڈم آف ایکشن. نتیجہ اپنے اختیار میں رکھا. اب یہ جو تقدیر کا معاملہ ہے، اس میں تقدیر یقیناً موجود ہے اور ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے انسان کی ڈیسٹنی میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ تقدیر ہی ہے جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے، اور نہ ایسا ہے کہ یہ تدبیر ہی ہے جو انسان کو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے. دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں یہ چیزیں. تقدیر کی 2 قسمیں ہیں. ایک تقدیر مبرم ہے، یا اسے آپ کہہ لیجئے تقدیر معین کہہ لیجئے آپ آسان لفظوں میں، لیکن اصل نام اس کا تقدیر مبرم ہے. تو جو تقدیر مبرم ہے وہ در حقیقت انسان کی ٹوٹل تقدیر کا ہارڈلی 5 to 10% ہے. اس کا حصہ 5 سے 10% زیادہ نہیں ہے انسان کا. اور ایک تقدیر معلق ہے، وہ ایک میجر پارٹ ہے انسان کی تقدیر کا، اور وہ تقدیر ہے جو انسان خود لکھتا ہے، تقدیر معلق. اور یہ وہی تقدیر ہے جو دعا سے بدل بھی جاتی ہے، یہ وہ حصہ ہے. تو یہاں پر پھر مختلف قوانین فطرت عمل میں آتے ہیں، وہ سرگرم عمل ہو جائیں گے تقدیر معلق پر آ کر. جیسے ایک قانون فطرت ہے کہ انسان کو، جو قرآن میں موجود ہے، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. کیونکہ اگر انسان مجبور محض ہوتا اور تقدیر کے جبر کے نیچے وہ چل رہا ہوتا تو پھر اس آیت کا کوئی مطلب نہیں نکلتا تھا. تو یہ اس آیت کا مطلب اسی لیے ہے کہ تقدیر معلق جو ہے وہ ہے جو انسان خود اپنی کوشش سے لکھتا ہے، اپنے ہاتھ سے لکھتا ہے. اگر ایک انسان بہت محنت کرتا ہے، ایک اچھا چور بننے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ اسے کامیاب کر دے گا، وہ چوری میں کمال حاصل کر لے گا. لیکن اگر اس کی ڈیسٹنی وہ نہیں ہے چور کا ہونا، تو کچھ عرصہ تو وہ چور کے اس کمال کے ذریعے سے ان لوگوں کا ناطقہ بند کر دے گا، لیکن پھر کوئی جھٹکا ایسا لگ جائے گا، کسی ایسے مومنٹ پر، کسی کے واز کے کوئی لفظ اس کے دل پر اثر کر جائے گا، جب اس کا دل بہت نرم حالت میں ہے، جسے ہم ان گارڈڈ مومنٹ کہتے ہیں، تو اس کی کایا پلٹ جائے گی اور پھر وہ اپنی ڈیسٹنی کی طرف چلا جائے گا. یہاں یہ رب تعالیٰ
کی طرف سے مقرر کردہ تقدیر کا جبر اختیار کر جائے گا. لیکن اس کی کوشش کا انعام اسے ضرور دیا جائے گا رب تعالیٰ کی طرف سے. اگر ایک شخص نیک بننا چاہتا ہے، اس کے لیے محنت کرتا ہے، تو وہ نیک ضرور بنے گا. اس کا ایک ثبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور جزا کا نظام ہے. اگر تقدیر کا جبر ہی سب کچھ ہوتا تو پھر رب تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزا اور جزا کا نظام ناانصافی ہوتا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے، اس کو اس کی سزا ملے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک شخص تکلیفیں اٹھاتا ہے اور نیکی کی راہ پہ چلتا ہے تو اس کے لیے اس دنیا میں بھی انعام ہے اور اگلی دنیا میں بھی انعام ہے. لیکن اگر یہ تقدیر کے جبر کے تحت ہے، اگر ایک شخص کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ وہ قاتل ہے اور اس نے اس آدمی کو قتل کرنا ہے، تقدیر کے جبر کے تحت اس شخص کو وہ اگر قتل کر رہا ہے تو پھر اس کو سزا کیسی؟ لیکن قاتل کے لیے رب کی طرف سے حد مقرر ہے کہ خون کا بدلہ خون یا قصاص جیسی صورتحال ہو جائے، سزا ہے. تو سزا تو اسی چیز پر دی جا سکتی ہے جو انسان اپنی مرضی کے تحت کرے. جبر کے تحت کیے ہوئے کام پر سزا نہیں دی جا سکتی، تقدیر کے جبر کے تحت. تو یہ سزا اگر تقدیر کا جبر ہی سب کچھ ہوتا تو سزا اور جزا کا نظام ناانصافی ہوتا، اور اللہ سے بڑھ کر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے. تو اللہ سے ناانصافی نہیں ہو سکتی کسی قیمت پر بھی. تو تدبیر انسان کی تقدیر کو بناتی ہے. تقدیر معلق کا وہ جو 80-85% بلکہ 90% حصہ ہے، اس کو تدبیر بناتی ہے. جیسی تدبیر ہوگی، جیسی کوشش ہوگی، انسان ویسا ہو جائے گا، اور اس کے لیے اللہ کے یہاں اس کا انعام اور اس کی سزا، اس کی جزا اور سزا سب اس کے مطابق اسے مل جائے گی جیسے اس کے اعمال ہوں گے. لیکن جو تقدیر مبرم ہے، جو حصہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، وہاں انسان مجبور ہو جائے گا. پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر کام کرتا، وہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو چلانا ہے، وہ چلاتا ہے اس کائنات کو، اور اس کا دار و مدار ایک بہت ڈیلیکیٹ بیلنس پر ہے. جہاں کہیں کسی شخص کے کسی حرکت سے اس کے بیلنس میں کوئی فرق آنے کا اندیشہ ہوتا ہے، وہاں رب تعالیٰ اپنی ویٹو پاور یوز کرتا ہے. وہ قوانین فطرت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا کسی انسان کو. پھر ایسے عوامل حرکت میں آ جاتے ہیں جو اس شخص کو سزا بھی دے دیتے ہیں اور اسے روک بھی لیتے ہیں ان حرکتوں سے. لیکن وہ بڑا چھوٹا حصہ ہے. تو بحیثیت مسلمان کی ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں بھرپور کوشش کے لیے تلقین کی ہے. یہ جو آج کل ہم خاص طور پر مسلمان اور بالخصوص ہم پاکستانی مسلمان میری طرح ہم اس راہ سے ہٹے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دکھائی ہے. ہمارا تمام تر زور دعا پر چلا گیا ہے، جبکہ کوشش پہلے ہے، محنت پہلے ہے، تدبیر پہلے ہے،
اور پھر رب تعالیٰ سے دعا کہ یا باری تعالیٰ میں نے اپنی کسی پوری کوشش کر ڈالی، جو تو نے مجھے جسمانی اور ذہنی صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں ان سے پوری طرح میں نے کام لیا ہے، اب تو میری مدد فرما دے اور مجھے اس میں کامیاب فرما دے۔ یہ ایک مومن کا سا طریقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی مسلمانوں کے یہاں یہ ترتیب الٹ گئی ہے۔ ہم لوگ کوشش بہت کم کرتے ہیں اور دعا کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں۔ جہاں ہمیں خبر مل جائے کہ دعا والا کوئی آدمی بیٹھا ہے، چاہے ہمیں کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے، کتنی محنت کرنا پڑے، ہم اس تک پہنچ کے دعا کراتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اگر اس سے آدھی کوشش ہم اس کام کے لیے کرتے تو شاید کام ہو جاتا، لیکن دعا کے پیچھے ہم زیادہ بھاگتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ رب تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو مجاہدوں کی طرح کمر کس کے رکھتے ہیں، ہر وقت عمل کے لیے، جد و جہد کے لیے تیار رہتے ہیں اور اپنی زندگی میں عمل اور جد و جہد بھرپور طریقے سے کرتے ہیں۔ اللہ انہیں بہت پسند کرتا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رب تعالیٰ کے محبوب ہیں، جن کے عشق میں یہ پوری کائنات رب تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، کیا ان کی ایک دعا سے مسلمانوں کی تقدیر نہ بدل جاتی ساری کی ساری؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے تمام کفار نیست و نابود نہ ہو جاتے؟ یا مسلمانوں کی حکومت اس وقت کی جو پرشین سویلائزیشن تھی اور رومن سویلائزیشن تھی، یہ دو سپر پاورز تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک پرشیا اور ایک رومن، تو کیا مسلمانوں کی حکومت اور ان کی سلطنت پلک جھپکنے میں ان سے بڑھ نہیں سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا سے؟ اللہ تعالیٰ تو کبھی اپنے محبوب کی بات کو رد ہی نہ کرتا۔ ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور جد و جہد کی ہے مسلمانوں کی حکومت قائم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی سپرمیسی قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے بھرپور کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے 12 سال لے لیجئے، جو نبوت کی بات سے لے کے ہجرت تک کے 12 سال بنتے ہیں، وہ تمام زمانہ تکالیف کا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ مشقت سے بھرپور ہے زمانہ، جد و جہد سے بھرپور ہے۔ اس زمانے میں ان 12 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ایسی کوئی تکلیف نہیں جو نہ اٹھائی ہو، اور ایسی کوئی مشقت نہیں جو برداشت نہ کی ہو۔ اور ہجرت سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے تک کے 10 سال مدنی زندگی کے ہیں، مدینہ منورہ کی زندگی کے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے شروع کے 3 سال دن اور رات محنت کے ہیں کہ سلطنت کی داغ بیل ڈالی تھی آپ نے۔ اسی میں جنگ بدر اور جنگ احد کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کے جو 7 سال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 7 سال دنیاوی زندگی کے، وہ کنسولیڈیشن کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کی سلطنت کی داغ بیل ڈال دی تھی، اس کو مضبوط کرنے میں، اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں وہ 7 سال گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جہاں محبوب الہی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ بے پناہ محنت کی ہے، بے پناہ تکالیف اٹھائی ہیں، تو ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتوں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں۔ تو ہم کہاں آسانیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں اس دنیا میں
کہ بغیر کسی دقت کے، بغیر کسی تکلیف کے، بغیر کسی مشکل کے ہمارے تمام کام ہو جاتے ہیں۔ ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نمونہ چھوڑ گئے ہیں، ہم اس سے روگردانی کیسے کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر شخص، میں شاید آپ سب میں پہلا شخص ہوں، یہ تلاش کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر گرم ہوا کا ایک جھونکا بھی نہ ہو، سب آسانیاں ہمارے لیے اور دقتیں دوسروں کے لیے ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے اکثر لوگ اپنی اولاد کے لیے پریشان پھرتے ہیں کہ بیٹی بھی آئی ہے، سسرال میں اسے بہت تنگی ہے۔ یہ بات کہنے سے پہلے، یہ شکایت کرنے سے پہلے ہم یہ کیوں نہیں سوچ لیتے کہ جو شہنشاہ دو عالم ہیں، ان کی وہ صاحبزادی جن سے بے پناہ پیار ہے، ان بی بی صاحبہ کے تو ہاتھ پر چھالے پڑتے ہیں چکی چلاتے چلاتے، اور کندھے پر مشق اٹھاتے اٹھاتے سٹریپ کا نشان بن گیا ہے۔ کیا ہماری بیٹیاں اتنی تکلیف میں رہ رہی ہیں، وہ مشقت کر رہی ہیں جس کے لیے ہم دن رات پریشان پھر رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس دوڑے جاتے ہیں کہ دعا کرو کہ اس کی زندگی ذرا آسان ہو جائے، صرف اس لیے کہ ہماری بچی کی ساس کسی وقت اسے تانا دے دیتی ہے، یا اس کا شوہر کسی وقت اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو بی بی صاحبہ سے زیادہ فاقے کس نے کیے ہیں؟ کس کی اولاد کرے گی؟ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں کہ ہم دعویٰ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا کرتے ہیں، لیکن ہم دنیا کس طرح کی مانگتے ہیں؟ در حقیقت بقول کسی صاحب کے، ہماری زندگی کی خواہشات کچھ اس طرح سے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی، دنیاوی زندگی فرعون کی سی ہو جائے اور آخرت موسیٰ کی سی۔ زندگی میں آسانیاں ضرور ہمیں ڈھونڈنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، دعائیں نہیں، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے، تدبیر کرنی چاہیے، اور اس تدبیر کو ہم سپلیمنٹ کر دیں دعا سے۔ ایسا نہیں ہے کہ دعا کو سپلیمنٹ کر دیں ہم تدبیر سے۔ تو یہ ایٹیٹیوڈ اگر ہمارا چینج ہو گیا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی دعا کرانے والوں سے۔ پھر پیر صاحبان کو روزی کا کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا ہوگا۔ جس دن ہم نے یہ مومن کا سا ایٹیٹیوڈ لے لیا، تدبیر کی ویلیو اپنی جگہ ہے، اور اس کا بہترین ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کہ ہم ایک سچے مومن کی طرح وہ عقل جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے اور وہ تمام صلاحیتیں جو رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سے بھرپور کام لیتے ہوئے پوری محنت کر لیں، اور اس کے بعد نتیجہ چھوڑ دیں۔ یاد رکھیے کہ اس معاملے میں ایک بڑی کلیئر کٹ ڈویژن موجود ہے، اور وہ ڈویژن ڈیوٹی کی ہے۔ تو رب تعالیٰ نے انسان کے ذمے یہ ڈیوٹی دی ہے کہ وہ بھرپور کوشش کر لے اپنی ان تمام صلاحیتوں کو اور عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا فرمائی ہے۔ تو جب اس نے وہ بھرپور کوشش کر لی تو یہاں اس کا فرض پورا ہو گیا۔ اب اس کے آگے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری شروع ہو گئی کہ اس کا آپ کو انعام عطا فرما دے، اور وہ اپنے ذمے کسی کی محنت کا اجر رکھتا نہیں ہے، وہ ضرور عطا کرتا ہے۔
یہ ہم ہر وقت ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار نہیں رکھتا، اس کا اجر دیتا ضرور ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، بحیثیت مسلمان کے ہمارا ایمان یہ ہے کہ رب تعالیٰ سے زیادہ، اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی نہیں، اسے اپنے مخلوق سے بہت پیار ہے اور وہ ہمارا بھلا چاہتا ہے۔ تو اگر ہماری کوششوں کا نتیجہ ہمارے خواہشات کے برعکس نکلے تو بجائے مایوس ہونے کے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس میں یقیناً ہمارے لیے کوئی بہتری اللہ نے رکھی ہے، جو ہمیں اس کا نتیجہ ویسا نہیں ملا جیسا ہم چاہتے تھے۔ تو پھر دل میں کوئی ملال نہ آنے دیں، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے اس نتیجے کو خوش دلی سے قبول کر کے نئے سرے سے محنت میں لگ جائیں۔ تو اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہمارا ہو گیا تو یقین مانیے کہ نہ تو مایوسی ہمارے قریب سے کبھی پھٹکے گی، نہ ہم پریشان کبھی نظر آئیں گے۔ تو تدبیر کا رول ہماری زندگی میں بہت اہم ہے، اور تقدیر کا جو میں حصہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ رکھا ہے، وہ ہے عزت و ذلت، زندگی اور موت، رزق اور اولاد۔ اب یہ عزت و ذلت کا معاملہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس دنیا میں ہونے والے اکثر جھگڑے اس پہ ہوتے ہیں کہ صاحب فلاں نے میری بے عزتی کر دی۔ اب ایک طرف تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی وہ آیت بالکل برحق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں، واقعی ہی برحق ہے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور وہ جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے۔ تو جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کی ہر آیت برحق ہے اور من جانب اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے وہ، تو پھر ہم اس پر ایمان کیوں نہیں رکھتے کہ تمام عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں؟ ہاں، جسے وہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو پھر گلہ کس بات کا ہے؟ اور ایک عجیب بات ہے کہ انسان غلط کام بالجبر، تین ہی چیزوں کے جبر کے تحت وہ کام غلط کر پاتا، یا تو کوئی ہم سے پسٹل پوائنٹ پر کام کروا لے گا غلط، ہماری مرضی کے خلاف، ہمیں جان سے مار دینے کی دھمکی، ہم اپنی جان بچانے کے لیے اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کر گزریں گے، یا ہمارا سپیریئر، ہمارا باس ہم سے ہماری اس خوف کے ذریعے سے غلط کام کروا لے گا ہماری مرضی کے خلاف کہ ہماری جاب نہ جاتی رہے، ہمارا رزق بند نہ ہو جائے، یا پھر کوئی آدمی ہمیں بلیک میل کر لے گا، ہماری عزت کا ڈراوا دے کے ہم سے ہماری مرضی کے خلاف غلط کام کرا لے گا۔ ہم ان تین چیزوں ہی سے ڈر کے اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کر گزرتے ہیں۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے کہ یہ تین ہی چیزیں ہیں جن کو ہم لوگ بحیثیت مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب یہ تو من جانب اللہ ہے، رازق اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی رزق ہمیں دے نہیں سکتا۔ ارے بھائی، جب ہمارا ایمان یہ ہے کہ رزق من جانب اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی رازق ہے نہیں، نہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی ہمارا رزق روک سکتا ہے، نہ بند کر سکتا ہے، نہ کم کر سکتا ہے، نہ زیادہ کر سکتا، تو پھر خوف کس بات کا ہے؟ جو ہمارا امپلائر ہے
میرے نزدیک تو اس کی حیثیت ایک ڈاکی کی سی ہے، وہ پوسٹ مین سے زیادہ ویلیو نہیں رکھتا، کیونکہ میرا دوست اوپر بیٹھا ہے جو میرا رزق مجھے ماہ با ماہ روانہ کرتا ہے، اور میرا امپلائر ایک پوسٹ مین کی حیثیت سے وہ منی آرڈر مجھے ہر یکم کو دے دیتا ہے لا کے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آپ کا دوست کوئی اگر امریکہ میں ہے، یا آپ کے بھائی، والد، بیٹا امریکہ میں ہے اور وہاں کما کے وہ آپ کو منی آرڈر سے ہر مہینے ایک سرٹن اماؤنٹ بھیج دیتا ہے، وہ ڈاکخانے میں آتی ہے، وہاں سے ڈاکیا وصول کرتا ہے اور لا کے آپ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو اس میں آپ کو پوسٹ مین کا نہ تو زیر احسان ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ایک پوسٹ مین آپ کو تنگ کر رہا ہے، وقت پر آپ کا منی آرڈر ڈیلیور نہیں کرتا، تو آپ اپنے ان صاحب کو جو امریکہ سے آپ کو روانہ کر رہے ہیں پیسے، ان کو ٹیلی فون کر دیجئے کہ صاحب آئندہ سے آپ مجھے بینک کے ذریعے ٹرانسفر کر دیجئے۔ پوسٹ مین تبدیل ہو گیا، وہ پیسہ تو نہ رکا، وہ تو آنے لگا، پھر آپ کو بینک کے ذریعے سے آنے لگا۔ تو خوف کس بات کا ہے؟ ہاں، امپلائر کو جو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ ڈیو ریسپیکٹ دینا میرا فرض ہے، وہ میں ضرور دوں گا اسے، لیکن خوفزدہ نہیں ہو سکتا اس سے میں کسی قیمت پر بھی، کیونکہ وہ تو میرے نزدیک ایک پوسٹ مین ہے، میرا رب اوپر بیٹھا ہے، میرا دوست، وہ رزق مجھے ماہ روانہ کر رہا ہے، اور یہ ایز اے پوسٹ مین مجھے ہر یکم کو وہ رزق میرے حوالے کر دیتا ہے۔ اتنی سی بات ہے۔ تو یہ پوسٹ مین نہیں ہوگا، کوئی اور پوسٹ مین ہو جائے گا اس کی جگہ، رزق تو آتا رہے گا۔ تو پھر ہم اس رزق کے بند ہو جانے کے خوف سے ہم اپنی مرضی کے خلاف غلط کام کیسے کر لیتے ہیں؟ تیسرا ایک اور خوف ہے جس سے کوئی آدمی ہماری مرضی کے خلاف ہم سے کام کرا لے گا، وہ ہے جان کا خوف، کہ ہمیں ہماری کنپٹی پر کوئی ریوالور رکھ دے اور کہے کہ کام کرو ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ خوف کس بات کا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ موت کا ایک دن معین ہے، یہ سبھی کہتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں 3 چیزیں معین ہیں: موت کا دن، موت کا طریقہ اور موت کا مقام۔ یہ تینوں چیزیں معین ہیں۔ تو جب وہ معین ہے، اس سے 1 منٹ آگے پیچھے کوئی ہو نہیں سکتا۔ اگر میرا وقت نہیں آیا ہے موت کا، تو کوئی لاکھ کوشش کر لے مجھے مار نہیں پائے گا، رب بچا لے گا مجھے۔ اور اگر میرا وقت پورا ہو گیا ہے، وقت معینہ آن پہنچا ہے، تو کسی کی ہمت نہیں کہ کوئی مجھے بچا لے۔ تو خوف کس بات کا ہے؟ میں نہیں کروں گا اپنی مرضی کے خلاف کام، گولی چلانی چلا دو، مار دو، میرا رب بچائے گا مجھے اگر وقت نہیں آیا، اور اگر وقت پورا ہو گیا تو تم نہیں بچا سکو گے مجھے۔ تو ہم ڈرتے کس بات سے ہیں؟ تیسرا خوف ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کوئی عزت کی دھمکی دے کے ہم سے کام کرا لے۔ تو عجیب اتفاق یہ ہے کہ اس کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عزت اور ذلت من جانب اللہ ہے۔ تو یہ جو ہمارے فعل و قول و فعل کا فرق ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ زندگی کے ہر شعبے میں ملے گا کہ ہم یہ ہر چیز مانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے، لیکن ڈرتے انسان سے ہیں۔ تو یہ اصل میں انڈیکیٹ کرتی ہے اس بات کو کہ ہمارا ایمان صرف زبان کی حد تک ہے، دل کے اندر وہ ایمان نہیں جو زبان کہتی ہے۔ ہم یہ زبان سے کہتے ہیں کہ صاحب اللہ تعالی ہماری شاہرگ سے زیادہ قریب ہے، اللہ عالم الغیب ہے، دلوں کے بھید جانتا ہے، رب تعالی ازل سے ابد تک کے تمام معاملات سے واقف ہے، جو چیزیں ظاہر میں ہیں وہ بھی اور جو چیزیں پوشیدہ ہیں وہ بھی، سب اللہ کے علم میں ہیں۔
پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب رب تعالی ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ رب تعالی بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا فرماتا ہے. وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اس کو برا بھلا کہتے ہیں. وہ ان کو بھی عطا فرماتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں. وہ ان کو بھی رزق عطا فرماتا ہے جو اس شرک کرتے ہیں, اور مسلمان کو بھی عطا کرتا ہے. یہ سب ہم کہتے ہیں. لیکن رزق کی فراوانی کے لیے دعا والے آدمی کے پاس دوڑے چلے جاتے ہیں کہ دعا کرائیں اس آدمی سے کہ ہمارا رزق بڑھ جائے. وہ کس سے دعا کرے گا آپ کے رزق بڑھانے کی؟ اس رب سے جس کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ بن مانگے ہماری ضرورت سے زیادہ عطا کرتا ہے. اس رب سے جو ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے. اس کو آپ ایک ریمائنڈر دلوانا چاہتے ہیں اس دعا کرنے والے آدمی کے ذریعے سے. اس کی حیثیت کیا ہے دعا کرنے والے کی؟ یہ سب اس لیے ہے کہ وی آل بلیو ان اللہ بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. ہمارا بلیف ہے رب پر بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ ہم. یہ یاد رکھیے. اس کا ایک ثبوت ہے کہ وہاں جہاں ہم کمپیرزن ڈرا کر رہے ہیں کہ رب ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے, ہم میں سے کسی شخص نے آج تک جب سے ہوش سنبھالی اپنی موت تک کبھی ایک لمحے کو بھی یہ سوچا کہ ہماری والدہ ہمیں کھانا نہیں دیں گی, ہماری والدہ ہمارا خیال نہیں کریں گی, ہماری والدہ ہمیں ہماری ایبسنس میں ڈیفینڈ نہیں کریں گی, میں گھر جاؤں گا تو میری والدہ نے میرے لیے بستر ٹھیک نہیں کیا ہوا ہوگا, میرے لیے کھانا پکا کے نہیں رکھا ہوگا؟ ہم میں سے کبھی کسی نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا. میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم میں سے کسی ایک شخص نے ایک لمحے کو یہ نہیں سوچا. ہم میں سے کوئی آدمی کبھی محلے میں کسی آدمی کے پاس یہ کہنے نہیں گیا کہ ذرا میری والدہ سے جا کے کہہ دیجئے مجھے کھانا دے دے. تو وہ ہستی جس کو ہم اپنی والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان مانتے ہیں, اس کے پاس سفارشیں کرانے کیسے چلے جاتے ہیں؟ ہمیشہ شک میں مبتلا رہتے ہیں, معلوم نہیں وہ رب دے گا کہ نہیں دے گا. معاذ اللہ. رب تعالیٰ ہمارا یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا؟ معاذ اللہ. تو فرق دونوں میں یہ ہے کہ وی ٹرسٹ آور مدرس بٹ وی ڈونٹ ٹرسٹ اللہ. تو یہ ٹرسٹ پیدا کر لیجئے کہ واقعی رب ویسا ہے جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں. یہ دل میں ٹرسٹ پیدا کر لیجئے. تو پھر انسان کو ضرورت نہیں پڑتی کسی دعا والے آدمی کی. ہاں وہ جائے گا کسی صاحب علم کے پاس, ضرور جائے گا, وہاں جا کے بیٹھے گا, دعا کرانے نہیں بلکہ اس سے روشنی لینے کے لیے, اس سے علم حاصل کرنے کے لیے. اس لیے کہ جب وہ علم اور روشنی حاصل ہو گئی تو ہمیں قرب الہی حاصل ہو جائے گا, اور جب قرب الہی حاصل ہو گیا تو پھر ہمارے دل سے یہ خیال ہی نکل جائے گا کہ میرا کوئی کام ہوا یا نہیں ہوا. وہ سب اللہ کے سپرد کر دیتا ہے انسان. پھر یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی, یہ دوڑ ختم ہو جائے گی. اور وہ ٹرسٹ پیدا کرنے کا ایک آسان سا حل میں آپ کو بتا سکتا ہوں. یہ ایفیکٹو ہے. جس انسان نے اس پر عمل کیا وہ رب تعالیٰ پر بھروسہ اس کا پوری طرح ڈیولپ ہو گیا. وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی رات کو فرصت ملے تو لیٹے ہوئے یہ سوچئے کہ زندگی میں کب کب میں مایوس ہوا
کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا اور رب تعالیٰ نے غیب سے وہ کام کر دیا. میں کب کب مایوس ہوا کہ میری یہ ضرورت پوری نہیں ہو سکے گی اور غیب سے وہ ضرورت پوری ہو گئی. کب کب میں نے یہ توقع رکھی کہ میرے یہ فیلئرز ہوں گے، اس میں سکسیس نہیں ہو سکتی، تو رب تعالیٰ نے ان ایکسپیکٹڈلی ان فیلئرز کو سکسیس میں تبدیل کر دیا. یہ جب ہم بار بار اس کو سوچتے ہیں تو یہ یقین آنے لگتا ہے کہ نہیں، رب واقعی مہربان ہے جیسا ہم زبان سے کہتے ہیں، اور وہ ہمارے بغیر خیال کیے، ہمارا بغیر اس کے سامنے کوئی ماتھا رگڑے گڑگڑائے وہ ہمیں عطا کر دیتا. تو پھر وہ بھروسہ پیدا ہو جائے گا اور آپ انسانوں کی محتاجی سے باہر نکل جائیں گے. آپ کو کسی شخص کے پاس جانا نہیں پڑے گا کہ صاحب مجھ کو ایک تعویذ دے دیجئے جو ایسا تیر بہدف ہو کہ میرے دشمن کا بیڑا ہی غرق ہو جائے. یا آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ میں جانتا ہوں کہ یہ الفاظ کہنے سے پہلے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے کسی بھی چیز کے لیے انسان کو اپنا آپ مارنا پڑتا ہے. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنا آپ مارنا نہیں پڑے گا، اپنی نظروں سے ہم خود نہیں گریں گے، یہ ریکویسٹ کر کے. اور اگر رب تعالیٰ سے آپ ہر چیز بڑی وافر حاصل کرنا چاہتے ہیں، بہت وافر مقدار میں رزق، وافر عزت، وافر آسانیاں، وافر سہولتیں، تو میری ایک گزارش پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے، شاید رب تعالیٰ آپ کے دلوں کو پھیر دے. کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ اس کا نتیجہ 100% نکلتا ہے، کبھی فیلئر نہیں آتا اس میں. رب تعالیٰ سے کچھ لینے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے لیے کبھی کچھ نہ مانگیے، ہمیشہ اپنے دشمنوں کے لیے خیر مانگیے رب تعالیٰ سے. اپنے دشمنوں کے لیے وسیع رزق مانگیے، اس کے لیے عزت مانگیے، اپنے دشمن کے لیے خیر مانگیے، اس کی تندرستی مانگیے. اپنے دشمنوں کے لیے بھلائی کی دعائیں کریں آپ اللہ کے حضور، اور گڑ گڑا کے سچے دل سے روتے ہوئے یہ کہیے کہ یا پروردگار، فلاں بندہ ہے تو اس پہ مہربانی فرما دے، اگر اس سے کہیں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو گئی ہے اسے معاف فرما اور اس پہ مہربانی کر دے، کام کر دے اس کے. یہ تو میں نہیں جانتا کہ آپ کے دشمن کو کوئی کام ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ جو چیزیں آپ اپنے دشمن کے لیے مانگ رہے ہوں گے وہ آپ کو عطا ہو جائیں گی رب کی طرف سے. یہ کر ڈالیے. نہایت آسان سا نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو. اب یہ مت کہیے گا کہ ہمیں تو آپ نسخے بتا رہے ہیں، آپ کا اپنا حال کیا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ میں بھی پاکستانی مسلمان ہوں، تو مجھے بھی بڑا شوق ہے کہ میں تقریریں کرتا رہوں، اور تقریر جب آدمی کرتا ہے کچھ تو کہے گا. تو یہ یاد رکھیے کہ زیادہ تقریر کرنے والے کبھی اس پہ عمل نہیں کیا کرتے. تو شاید میں بھی انہی بد نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ جو کہتا بہت کچھ ہے لیکن خود اس پہ عمل نہیں کرتا. تو آپ سب مل کے، میں آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعاؤں کے لیے، میں آپ کے پاس چلا جاتا ہوں دعا کے لیے کہ اللہ کے حضور دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میں آپ کو کہتا ہوں کرنے کو. تو اللہ مجھے بھی باعمل کر دے، کیونکہ جو سب سے زیادہ ابھی پچھلے دنوں معلوم نہیں کیوں میرے دل میں آیا کہ شاید اب میرا وقت زیادہ نہیں رہ گیا، یہ دنیا چھوڑنی ہی پڑے گی جس سے اتنا پیار کرتا ہوں میں. تو یہ خیال آیا تو ایک دم دھیان آیا کہ اللہ تعالیٰ کو منہ کیا دکھاؤ گے. منہ کا رنگ تو ڈارک ہے ہی ہے، لیکن اعمال نامے پر تو ویسے ہی گناہوں کی سیاہی پھری ہے برش سے. تو میں سوچتا رہا کہ اتنی جلدی ایسا کون سا عمل کیا جائے کہ وہ میرے گناہوں کی سیاہی دھل جائے.
طریقہ تو کوئی سمجھ میں آیا نہیں میرے کہ اپنے گناہوں کی سیاہی دھونے کا اعمال نامے سے. تو پھر ایک یہی آخر ہوں تو پاکستانی، تو وہ ایک چکر ہی سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے چکر بازی کر لیا ہے تھوڑی سی، کہ جب وہ میرے ہاتھ میں نامہ اعمال دینے لگے گا تو ظاہر ہے بائیں ہاتھ میں پکڑائے گا، کیونکہ گناہ ہی گناہ ہیں، دائیں میں تو آ نہیں سکتا، وہ تو نیکیاں ہوں گی تو دائیں میں آئے گا میرے. تو میں رب سے گزارش کر دوں گا ہاتھ باندھ کے کہ یا باری تعالیٰ یہ اعمال نامہ مجھے نہ پکڑا، مجھے معلوم ہے کہ ان پہ اس اعمال نامے میں سوائے گناہوں کی سیاہی کی اور کچھ نہیں، اور دلوں کے بھید تو اچھی طرح اس سے جانتا ہے. تو تجھے معلوم ہے کہ میں نے گناہ تو سبھی کیے، اس میں شک نہیں، لیکن میں نے سچے دل سے تجھے اپنا رب جانا ہے اور اپنے آپ کو تیرا ادنا غلام، تو بس اسی کے صدقے مجھے بخش دے. اور میرا ایمان ہے کہ وہ اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے صدقے بخش دے گا. تو وہ کوئی تھوڑی تسلی ہو گئی، تو میں نے کہا چلو اب مر جانے میں حرج نہیں ہے، لیکن وہ پھر زندہ پھر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کبھی توفیق دے دے گا کوئی نیکی کرنے کی. اللہ مجھ پہ رحم فرمائے اور اللہ مجھ پہ کرم فرما دے اپنا. تو بھائیو یہ تھوڑا سا اس پہ عمل کر کے دیکھ لیں کہ اپنے دشمنوں کے لیے بہترین چیز مانگیے رب تعالیٰ سے. اپنے آپ کو بھول جائیے لیکن اپنے دشمنوں کے لیے ضرور مانگیے اللہ سے. خود بھوکے رہ لیجئے لیکن اپنے دشمن کو کھانا کھلا دیجئے. خود پھٹا ہوا کپڑا پہن لیجئے لیکن اپنے دشمن کو نیا کپڑا پہنا دیجئے. اپنے بچوں کی اسکول کی فیس بھلے مت دیجئے، نام کٹ جانے دیجئے، لیکن دشمنوں کے بچوں کی فیس جا کے خاموشی سے وہاں جمع کرا آئیے اور دیکھیے رب تعالیٰ آپ کو کیسے لک آفٹر کرتا ہے. اس سے آپ کے دل آئینے کی طرح صاف ہو جائیں گے، اس سے مٹی دھل جائے گی سب، اور وہی درکار ہے بس کہ آئینے کی طرح چمکے آپ کا دل. اور دیکھیے پھر رب تعالیٰ کی رحمتیں کتنی بے پایاں ہیں اور کس طرح نازل ہوتی ہیں آپ سب پہ. انہوں نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ جو چھوٹا کتا ہوتا ہے، پپی یا ویسی اسمال سائز ڈاگ، اگر اس پہ ایک بڑے سائز کا کتا حملہ کر دے تو ایک کام کرتا ہے کہ فوراً زمین پہ الٹا لیٹ جاتا ہے اور گردن کھول کے اور اپنے پاؤں اوپر کر لیتا. وہ اصل میں وہ اس بڑے کتے کے سامنے اپنا تھروٹ آفر کر رہا ہوتا ہے ان ٹوٹل سبمیشن کہ میں نے سرنڈر کیا، آئی کین ناٹ فائٹ یو، تو آئی ایم آفرنگ مائی تھروٹ. تو آپ کبھی دیکھیے گا کہ جو ہی وہ اسمال سائز ڈاگ جو ہے وہ اپنا تھروٹ آفر کرتا ہے بڑے کتے کے حملے کے جواب میں، تو بڑا کتا وہیں رک جاتا ہے، اسے کاٹتا نہیں کبھی. تو طاقتور سے بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ون شوڈ آفر ہز تھروٹ، کہ لو پڑاؤں کر دو ذبح، رائٹ. تو رب تعالیٰ کے ساتھ بھی بچنے کا ایک طریقہ وہی ہے جو طاقتور سے کمزور کے لیے. تو بجائے اس کے کہ اس سے میں کوئی اور کہوں، کچھ مانگوں رب تعالیٰ سے، کچھ آرگومنٹ کروں، کچھ اس کے ساتھ نیکیوں کا اور اس کا حوالہ دوں، تو یہ میں کیوں نہ کروں کہ آئی شوڈ آفر مائی تھروٹ ٹو اللہ، کہ لو میں بے بس پڑا ہوں، کر دو ذبح مجھے. تو سیدھی بات ہے کہ اب باری تعالیٰ تم مجھ پہ رحم فرما دے. ایک جب اس سے بات کہی کہ تم مجھ پہ رحم فرما دے، تو اس ایک جملے کے اندر اصل میں نے کنفیشن بھی کر لیا کہ میں نے بے پناہ گناہ کیے ہیں، بے پناہ قصور کیے ہیں تیرے، میں تیرا مجرم ہوں، کیونکہ یہ مجرم ہی ہے جو رحم مانگے گا. تو یہ تو میں نے ایک کنفیشن کر لیا اللہ کے حضور کہ یا باری تعالیٰ میں تیرا مجرم ہوں، اور ساتھ ہی اپنی بے بسی اور بے کسی کا اقرار بھی کر لیا کہ میں نے تیرے گناہ تو کیے بٹ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈیفینڈ. اس کے ڈیفینس میں کوئی آرگومنٹ نہیں کر پاؤں گا میں تیرے ساتھ،
اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں اپنے گناہوں کی میرے پاس، تو میں ڈیفینس لیس ہوں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ میں اس کے سامنے اپنی بے بسی اور بے کسی کا اقرار کر رہا ہوں، وہ عاجزی میں چلی جائے گی بات۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میں اس سے نہ اس کا انصاف مانگ رہا ہوں، نہ اس سے کوئی دلیل دے رہا ہوں کہ میری سزا اتنی بنتی ہے اتنی دے دے، میں سمپل کہہ رہا ہوں کہ مجھ پہ رحم کر دے۔ تو یہ سب چیزیں اس ایک جملے کے اندر بند ہیں کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے۔ ٹھیک ہے، تو سب کچھ میں نے اقرار کر لیا اس کے سامنے، اپنی عاجزی کا، اپنی بے بسی کا، بے کسی کا، اپنے مجرم ہونے کا، اور اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہ ہونے کا۔ وہ ایک بہت پرانا قصہ ہے جو آج تک میں بھول نہیں پایا کبھی، میرا خیال ہے دیٹ واز 1975 اور 76۔ تو اس زمانے میں یہ گورنمنٹ کرولا امپورٹ کر کے تو سرکاری ملازموں کو دیا کرتی تھی سرکاری گاڑی کے طور پہ، تو میرے پاس کرولا تھی، سرکاری گاڑی جو ملی ہوئی تھی۔ تو میں کسی کام سے نہر کے ساتھ ساتھ بارڈر کی طرف جا رہا تھا، تو اس زمانے میں وہاں لیول کراسنگ بہت ہوتے تھے نہر کے کنارے، اور وہ لیول کراسنگ روڈ لیول سے کافی اونچے تھے، تو ڈھلان دونوں طرف ہوتی تھی اس کے۔ تو جب پھاٹک بند ہوتا تھا تو ٹریفک وہاں کافی بلاک ہوتی تھی، لیکن جو سائیکل سوار ہیں یہ سائیکل اٹھا کے کندھوں پر تو ریلوے لائن کراس کر لیتے تھے۔ تو وہ پھاٹک بند تھا، میں وہاں رکا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، تو اسکولوں میں چھٹی ہوئی، وہاں کہیں پاس ہی کہیں اس آبادی میں ہوگا بچیوں کا اسکول، تو بچیوں کو بھی چھٹی ہوئی تھی۔ تو ایک مولانا صاحب نے سائیکل اٹھائی اور وہ ریلوے پھاٹک کراس کیا، اور وہاں ڈھلان تھی کافی، کراس کرتے ہی سائیکل پہ بیٹھ گئے اور چل پڑے، لیکن ان کا دھیان جو تھا وہ سائیکل کی طرف نہیں تھا، کسی اور طرف تھا جو میں کہنا نہیں چاہتا۔ تو سڈنلی میں نے ریئلائز کیا کہ ان کی سائیکل جو ہے وہ بجائے سیدھی جانے کے وہ ڈرفٹ کر کے میری گاڑی کی طرف آ رہی ہے۔ تو میں نے ریئلائز کر لیا کہ یہ ہٹ کرے گا مجھے اب، تو میں نے ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ ہارن مسلسل بج رہا تھا، لیکن وہ صاحب کچھ اتنے انگراس تھے جس طرف دیکھ رہے تھے وہاں کہ انہیں احساس نہیں ہوا کہ ہارن بج رہا۔ وہاں ایک پولیس والا ٹریفک والا بھی کھڑا تھا، اس نے بھی آوازیں لگائیں کہ وہ مولوی صاحب، وہ مولوی صاحب۔ اتنی دیر میں وہ آ کے گاڑی میں ٹکرا گیا خاصی اسپیڈ سے۔ تو پولیس والے نے دیکھا سرکاری گاڑی ہے، بیٹھا ہوا بھی بندہ ہنس رہا آگے سے بجائے غصہ کرنے کے، تو انہوں نے جو پولیس کی لینگویج ہے وہ اس میں ان صاحب کو برا بھلا کہا کہ کدھر دیکھ رہے تھے تم، شرم نہیں آتی؟ میں نے بھی اس سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ بتائیے کہ یہ آپ سائیکل سامنے چلا رہے تھے یا پیچھے کو چلا رہے تھے جسے دیکھ رہے تھے آپ؟ تو خیر وہ میں تو ہنس کے کہہ کہ اتنی دیر میں پھاٹک کھل گیا، میں گاڑی چلا دی، اور چونکہ ٹریفک بہت ہوتی پھنسی ہوئی تھی تو آہستہ آہستہ رینگ رہا تھا میں، تو اتنی دیر میں نے وہ پھاٹک کراس کر لیا، سڑک کے دوسری طرف گیا۔ تو سڈنلی وہ گاڑی رینگ رہی تھی ٹریفک کی وجہ سے، تو ان دنوں اتنی ایئر کنڈیشن گاڑیاں نہیں ہوتی تھی، تو وہ بھی نان ایئر کنڈیشن گاڑی تھی جو ملی ہوئی تھی مجھے۔ تو ونڈو کھلی تھی، اس میں سے ایک ہاتھ اندر آیا اور مجھے چن کو ہاتھ لگا کے تو پنجابی میں کہتا ہے کہ باؤ جی میرا چکا ڈنگا ہو گیا۔ تو میں چونکا، ہاتھ لگایا کسی نے، یہ کیا ہو رہا؟ تو دیکھا وہی صاحب تھے جن کی سائیکل ٹکرائی تھی۔ تو وہ چونکہ ایسا اچانک انہوں نے جملہ کہا اور الفاظ ذرا نامانوس تھے میرے لیے، تو
تو میں امیڈیٹلی پک نہیں کر سکا کہ انہوں نے کہا کیا مجھے. تو میں نے کہا جی کیا ٹیڑھا ہو گیا آپ کا؟ کہتا جی میرا چکا ڈنگا ہو گیا, چکا ونگا ہو گیا. وہ ونگا ہو گیا تو وہاں تک تو پنجابی آتی ہے مجھے, لیکن وہ چکا نہیں سمجھ میں آیا, چکا کس کو کہنے ہیں یہ صاحب. تو میں نے کہا جی یہ چکا کیا ہوتا ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا جی وہ جتنے ٹائر چڑھیا ہوتا ہے. اوہو, میں نے کہا اچھا آپ کا رم ٹیڑھا ہو گیا کہ جی. تو میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے, 10 روپے دے دیں سیدھا کرانا ہے. تو میں نے کہا حضور ایک بات تو بتائیے, یہ جو آپ کا رم ٹیڑھا ہوا جس حرکت کے جواب میں, اس میں قصور آپ کا تھا یا میرا؟ کیا خوبصورت بات کہی ان صاحب نے. باؤ جی ان چھوڑو قصور تھوڑا سی کہ میرا سی, پر میرا چکا ونگا ہو گیا, سیدھا کرانا 10 روپے دے دیو. تو میں اسی بات پر میں نے اب وہ 75 کی غالباً بات ہے, تو میں نے 50 روپے نکالے, جو اس وقت بڑی رقم تھی, آج کا 500 روپیہ سمجھ لیجیے. تو 50 روپے نکال کے میں نے ان سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے, اپنا چکا جو ہے اس کو سیدھا نہ کرائیں بلکہ نیا ڈلوا لیں, اور جو باقی پیسے بچ جائیں اس کا آپ میری طرف سے مٹھائی کھا لیجیے گا, جائیے. ان کا یہ ایک جملہ کہ اس کو چھوڑیے کہ قصور آپ کا تھا یا میرا تھا, لیکن میرا چکا ونگا ہو گیا تو 10 روپے دے دیو, میں سیدھا کرانا. بات یہ ہے کہ اب اللہ کے ساتھ اس چکر میں پڑنے کی بجائے کہ قصور میرا تھا یا کیا تھا, کہ چکا میرا ونگا ہو گیا, یا اللہ رحم کر دے, میری جان چھوڑ دے. یہ رویہ اللہ کے ساتھ زیادہ بہتر ہے کہ اس سے صرف رحم مانگا جائے. تو آپ تدبیر اور تقدیر کے چکر میں مت پڑیے, آپ صرف اس چکر میں پڑیے کہ ہم سے کوتاہیاں اور گناہ جگہ جگہ ہوتے ہی رہتے ہیں. تو اگر ہم تقدیر اور تدبیر کے چکر میں پڑتے رہے تو پٹتے جائیں گے اللہ کے ہاتھوں. تو بہتر یہ ہے کہ صرف اس سے رحم مانگ لیا جائے اس کا, اور اس سے اگلا اگر ہمت ہے آپ میں تو اس سے اگلی ایک چیز اور مانگ لیجئے رحم مانگنے کے بعد, کہ یا اللہ تو ہم پہ اپنی رحمتیں نازل فرما دے. تو ان دی فرسٹ انسٹنس رحم فرما کے معاف کر دے گا, قصور معاف ہو گئے تو پھر اس سے اس کی رحمت مانگ لیجئے. اور میرے خیال میں تو یہ ہے کہ اگر اس نے ہم پہ رحم کر دیا اور پھر اپنی رحمتیں نازل فرما دیں تو بیڑا پار ہے. میری اپنی تھنکنگ ہے, میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں. نہیں بھائی, میں تو بڑی مختصر سی دعا مانگتا ہوں. اگر باجماعت نماز پڑھی ہے تو, اور اگر امامت میرے ذمہ پڑ گئی تو پھر تو میں ایک دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما دے, اور یا اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرما دے. اور اگر تنہائی میں ہے تو اس سے یہی دعا کیا کرتا ہوں کہ یا باری تعالیٰ, مجھے نہیں معلوم کہ کوئی میرا مخالف ہے یا حاسد ہے, اگر کوئی ہے تو اس کے حال پہ رحم کر, اس کے لیے بہتری کا سامان پیدا کر دے اور اس کی زندگی آسان فرما دے. سیدھی بات ہے. تو اس سے اس کا رحم مانگیے, اس کی رحمتیں مانگیے اس سے.